ہیلو ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ ویورس، ہم بائیو ایتھکس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور بائیو ایتھکس یا جس کو ایتھکس ان میڈیسن بھی کہا جاتا ہے، اس میں بنیادی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں ان کی مورل رسپانسبلٹی کیا ہیں، ان کے مورل رائٹس کیا ہیں جب وہ ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں، یا پھر ان کا پیشنٹ کی جو فیملی کے ساتھ ایک انکاؤنٹر ہوتا ہے while they are treating a patient۔ تو اس مورل ریلیشن شپ میں جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کا پیشنٹ اور پیشنٹ کی فیملی کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے، آن دا بوتھ سائڈ، یعنی پیشنٹ کی اس میں مورل آبلیگیشنز کیا ہیں، اس کے رائٹس کیا ہیں، اس چیز کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اور پھر جو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہوتے ہیں، ان کی مورل رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہیں، اس چیز کو ہم ایگزامن کرتے ہیں، یا اس کا انالیسس جو ہے وہ بائیو ایتھکس میں کیا جاتا ہے۔ انسان کا انسان کے ساتھ جو ایک مورل ریلیشن شپ ہے، وہ تو آپ جب موریلٹی کو پڑھتے ہیں اس میں اس کے کچھ تقاضے ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ریلیشن شپ جو ہے انسان کا انسان کے ساتھ ہمیشہ سے قائم ہے، اور اسی چیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ایک اچھی لیونگ کے لیے، ایک پیسفل سوسائٹی کے لیے، ایک ویلفیئر سوسائٹی کے لیے، یہ جو انسانوں کے آپس میں رشتے ہیں، ان کو کس طرح سے مورل پرنسپلس کے اوپر ان کی بیسس ہونی چاہیے، یا یہ مورل ویلیوز یا نارمز جو ہیں یا مورل پریسیپٹس جو ہیں، ان کی کس طرح سے سوسائٹی کے اندر اپلیکیشن ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے مورل پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ اگر کسی دوسرے شخص سے، جو کہ بالکل آپ جیسا ایک نارمل شخص ہے، جب آپ اس کے ساتھ کوئی لین دین کر رہے ہیں، جب آپ اس کے ساتھ آپ کا کوئی انٹریکشن ہے، تو وہ ایک بالکل ایک نارمل صورتحال ہے، اس میں آپ کی کیا مورل رسپانسبلٹی ہیں۔ لیکن جب ہم کسی پیشنٹ کو ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل، میں جب کسی پیشنٹ کو ٹریٹ کرتا ہوں، تو یہاں پہ مورل رسپانسبلٹی جو ہیں ان کے اندر ایک کمٹمنٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے کلچر کے اندر ڈاکٹرز کا جو تصور ہے یا ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کا جو تصور ہے وہ مسیحائی کا ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ جب آپ نے کسی کے دکھ کی دعا کرنی ہے تو اس کے لیے خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسا کیریکٹر چاہیے کہ جو ابن مریم جیسا کیریکٹر ہو، جس میں یہ صرف ہماری ایک مورل رسپانسبلٹی ہی نہیں ہے، لیکن اس میں ایک ڈاکٹر جو ہے اس کی فگر جو ہے یا اس کا جو ایک امیج ہوتا ہے، اس میں مسیحائی کا تصور ہوتا ہے، یعنی وہ ابن مریم کی طرح ایک مسیحا کے طور پہ اپنے پیشنٹ کو اور اس کی فیملی کو ٹریٹ کرتا ہے۔ یہ ایک خواہش ہے جو غالب نے جس کا اظہار کیا تھا۔ اب اس ڈسپلن کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں، اور وہ ایشوز جو ہیں، کانفیڈینشیلٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے جو بائیو ایتھکس کے اندر جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اس میں گلٹ اور انوسینس، یہ معاملات بھی آ جاتے ہیں، یہ ایشوز بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یوتھنیزیا کی بات کرتے ہیں، جس کے اندر پیسفل ڈیتھ کی بات کی جاتی ہے یا مرسی کلنگ کی بات کی جاتی ہے۔ یہ ایشوز بھی ایسے ایشوز ہیں جن کا بائیو ایتھکس کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں اس کے جو بیہیویئر ہے اس کو کنٹرول کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، یعنی ایتھکس اور یہ جو کنٹرول بیہیویئر ہے، یہ اس کا آپس میں یہ کیا ایشوز اس کے اندر انوالو ہیں اور اس کے لیے کیا سجیسٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ماڈرن جو ہمارے پاس اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے یا سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومنس کے اوپر ایکسپیریمنٹیشن جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے،
وہ ایکسپیریمنٹیشن جو ہے انسانوں کے اوپر کس حد تک وہ ہم اس کو کس ایکسٹینٹ تک لے جا سکتے ہیں، وہاں پہ کون سے مورل کویشچنس ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر ہم نے ان کو کس طرح سے مورلی ریزالو کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا مورل سولوشن ہمارے سامنے آتا ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، بڑا ایک پاپولر میڈیسن سے ریلیٹڈ ایک ڈسپلن ہے۔ اب جینز جو ہیں اس کو آپ ہیومن جینز کو کس حد تک ٹیمپر کر سکتے ہیں، یہ وہ سارے ایشو ہیں جن کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے ہم ان پہ ایک ترتیب سے سلسلہ وار اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کانفیڈینشیلٹی جو ہے اس کے ایشو کو سامنے رکھتے ہیں۔ عام طور پہ یہ ایک تصور ہے کہ جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہوتے ہیں اور جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جو ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ایک کانفیڈینشیلٹی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، یعنی ڈاکٹرز کا جو پیشنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ اس میں ایک جب تک ایک کانفیڈنس بلڈ نہ ہو جائے دونوں پارٹیز کے بیچ میں، یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیشنٹ کے لیے اس کے حق میں اس کا حق ہے، یہ اس کا رائٹ بنتا ہے کہ اس کی جو ڈیزیز ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ معاملات جو ہیں اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے، وہ سم ٹائم اس کو بھی نہیں بتایا جاتے، اور سم ٹائم یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کو نہیں بتایا جاتے، یا اس کے جو فیملی ہے اس کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ یعنی ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان میں جو مرض ہے اس کے حوالے سے ایک کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ ڈیولپ کی جاتی ہے، یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے۔ لیکن اب کچھ ایسے مسائل سامنے آئے ہیں، مثلاً اس میں یہ جو کانفیڈینشیلٹی کے اندر کچھ پرابلمس پیدا ہوئے ہیں، اور ان پرابلمس کے پیدا ہونے کی وجہ جو ہے وہ HIV اور ایڈس ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے HIV جو ہے یہ ہیومن اس انسان کے اندر جو امیون ڈیفیشنسی جو ہے اس کا وائرس پایا جاتا ہے، اس کو ہم HIV کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اٹ کاز ایڈس ایک ڈیزیز ہے، جب بھی ہم سنتے ہیں یا ہمارے کہیں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے تو ایک عجیب سی ہمارے اندر اس کے بارے میں ایک فیلنگ ہوتی ہیں، اور اس کو ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ HIV اور ایڈس جو ہیں یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کو وائرل ڈیزیز کہا جاتا ہے، اور یہ ڈیزیزز جو ہیں وہ تھرو وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ تو جب یہ معاملات جو ہیں HIV کے اور ایڈس کے سامنے آئے تو پھر یہاں پہ یہ ایک سوال اٹھایا گیا کہ کیا وہ پیشنٹ جو HIV میں یا ایڈس میں مبتلا ہیں ان کی ڈیزیز کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا، یا کہ اس کے بارے میں ایک اویئرنیس پیرنٹس کو دینا یا اس کے جو اسپاؤس ہے اس کو دینا یا اس کے پارٹنرس کو دینا ضروری بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایشو آیا۔ چونکہ ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی مورل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ شخص جو ایڈس میں یا HIV میں مبتلا ہے وہ اس کی اسپاؤس کو یا اس کے پارٹنر کو پروٹیکٹ کرے۔ اب اس کے پارٹنر کو یا اس کے اسپاؤس کو صرف اس صورت میں پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے جب کہ اسے بتا دیا جائے کہ تمہارا پارٹنر جو ہے، تمہارا اسپاؤس جو ہے، ہی از انوالوڈ، ہی اور شی سفرنگ فرام دس HIV یا ایڈس میں وہ مبتلا ہے۔ اب ایک اور ایشو یہاں پہ یہ بھی ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہیلتھ کیئر گیورس ہیں they may be infected by this HIV اور ایڈس۔ اگر ان کے اندر یہ انفیکشن ہے تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کو وہ ٹریٹ کرنے جا رہے ہیں، جس پیشنٹ کو انہوں نے ٹریٹ کرنا ہے، تو چانسز آر دیئر کہ یہ انفیکشن جو ہے وہ پیشنٹ کو ڈاکٹر سے یا ہیلتھ کیئر گیور سے یہ اس تک منتقل نہ ہو جائے۔ تو یہاں بھی ایک مورل رسپانسبلٹی آ جاتی ہے
کہ اس کے بارے میں ایک اویئرنیس ہونی چاہیے، ایک اس چیز کو کانفیڈینشیل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک جو ہیلتھ کیئر گیور ہے اس کے اس چیز کو چھپا کے نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر یہ انفیکشن پائی جاتی ہے جو کہ کسی پیشنٹ کے اندر منتقل ہو سکتی ہے۔ کانفیڈینشیلٹی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قانون ہے، اور اس میں اصول اس کا یہی ہے کہ کوئی جو انوسینٹ ہے، یعنی یہ اس قسم کے جو جہاں پہ کوئی وائرل ڈیزیز کی بات ہو سکتی ہے یا جہاں پہ کنٹینجنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ پایا جا سکتا ہے، تو وہاں پہ ایک اصول یہ اپنایا جاتا ہے کہ جو انوسینٹ ہیں ان کو اس کنٹینجنٹ ایلیمنٹ سے یا اس وائرل ڈیزیز سے محفوظ رکھنا جو ہے وہ ہیلتھ کیئر گیورز کی ایک پرائمری رسپانسبلٹی بن جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پیشنٹ ہے اس کی بھی ایک مورل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ کسی انوسینٹ، اگر اس کے اندر یہ وائرس پایا جاتا ہے تو وہ کسی انوسینٹ کو اس وائرس سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک پیشنٹ جو ہے وہ اپنی اس مورل رسپانسبلٹی کو پرفارم نہیں کرتا، یعنی وہ ادرس پیپل کو اپنی بیماری کے بارے میں وارن نہیں کرتا، تو پھر یہ ہیلتھ کیئر گیورز جو ہیں ان کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو، جو انوسینٹ پیپل ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں اس پیشنٹ سے جس کے اندر کہ یہ وائرس جو ہے وہ پایا جاتا ہے، HIV یا ایڈس کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دونوں کی مورل رسپانسبلٹی ہیں، پیشنٹ کی مورل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی جو بیماری ہے، جو اس کے اندر ایڈس یا HIV ایلیمنٹ ہے، اس کے بارے میں اپنے اسپاؤس کو، اپنے پارٹنرس کو وارن کرے۔ اگر وہ وارن نہیں کرتا، وہ اپنی اس مورل رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کر پاتا، تو پھر یہ ہیلتھ کیئر گیورز کی، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ وہ انوسینٹ لوگوں کو اس کی اس بیماری سے بچائیں، یہ ان کی مورل رسپانسبلٹی بن جاتی ہے۔ اب ہم ایک اور ایشو کی طرف آتے ہیں جسے کہا جاتا ہے گلٹ اینڈ انوسینس ان ٹریٹنگ پیشنٹ۔ اب بعض دفعہ کوئی ایسا کیس ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے کسی پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا، اس کا علاج کرنا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب مشکلات ان کی یہ ہیں کہ وہ کوئی ایسا پیشنٹ ان کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس کا وہ علاج آبجیکٹو ہو کے نہیں کر سکتے، یعنی اس پیشنٹ کے بارے میں دے ہیو اے سرٹن ٹائپ آف فیلنگ، اینڈ موسٹ آف دا ٹائم یہ جو فیلنگ ہوتی ہیں یہ نیگیٹو فیلنگ ہوا کرتی ہیں۔ مثلا ہم اس میں ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس یا کسی ہیلتھ کیئر پرسنل کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ ہی از انوالوڈ ان چائلڈ ابیوزر ایکٹیویٹی۔ اب اگر کوئی شخص جو اس قسم کی امورل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہو اور وہ ہیلتھ کیئر گیورز یا پروفیشنلز جو ہیں وہ بچوں کا باپ ہو سکتا ہے، وہ ماں ہو سکتی ہے، تو اس کی فیلنگ جو ہے obviously نیگیٹو ہوگی اس پیشنٹ کے بارے میں who is involved in child abuse activities کے اندر جو انوالو ہے۔ تو یہاں پہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا ایسی صورت کے اندر جو ٹریٹ کرنے والا ہے، جو ہیلتھ کیئر گیور ہے یا ڈاکٹر ہے یا نرس ہے یا پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے، اس کو کیا یہ چیزیں اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے ٹریٹمنٹ سے کہ یہ شخص تو بڑا امورل ایکٹیویٹی میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے میرے بچے جو ہیں ان کو بھی خطرہ لاحق ہے، تو مجھے اس کا علاج جو ہے وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا؟ یہ ایک بڑا سوال جو ہے وہ ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آبجیکٹو ہونا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ ایک پرابلم ہے۔
ہم دیکھیں گے کہ اس پرابلم کو کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے. دوسرا یہ بھی ایک ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پیشنٹ جو ہے اس کی مسلسل کنٹینیوسلی آپ اس کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسا وہ ڈھیٹ قسم کا ہے کہ آپ جس چیز سے اس کو بچانا چاہتے ہیں پھر جا کے اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے. یہ اس میں خاص طور پہ جو الکوہولک لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ ایک مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس بیماری سے، جو الکوہولک بیماری ہے، اس سے نجات حاصل کر لے، لیکن وہ جب ٹریٹمنٹ کروا کے جاتا ہے پھر اسی قسم کی ایکٹیویٹی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو پھر ڈاکٹر بھی ایک ہیومن بینگ ہے نا. جب آپ دیکھیں نا ایک انسان کی حیثیت سے جب آپ کسی شخص کو ایک کنویں میں گرنے سے بچا رہے ہیں، ایک دفعہ بچاتے ہیں پھر وہ جا کے چھلانگ لگا دیتا ہے، پھر بچاتے ہیں پھر چھلانگ لگا دیتا ہے، تو آپ کے اندر بھی جو ایک عجیب قسم کی آپ تنگ آ جائیں گے کہ جب یہ مرنا چاہتا ہے، جب یہ برا کام چھوڑنا نہیں چاہتا، جب اس کو خود اپنی صحت کا خیال نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے. سم ٹائم ہماری یہ فیلنگ ہو سکتی ہے، لیکن کیا ایسی کوئی فیلنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے گلٹ اور انوسینٹ ٹریٹنگ جو پیشنٹ کی ہے، اس میں ایک تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ جو ایڈوینٹ آف ایڈس ہے. جب ایڈس کے بارے میں پتہ چلا دنیا کو کہ ایڈس میں جو مبتلا لوگ ہیں اس وائرس میں، یہ جو امیونٹی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، یہ سنڈرومز جب سامنے آتے ہیں تو اس کی بنیادی وجوہات میں بہت حد تک کوئی امارل ان ایتھیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس میں مبتلا لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے. تو پھر ہماری ایک آبجیکٹو فیلنگ نہیں رہتی وہاں. ہم کوئی ہمارے جو محسوسات ہیں اس قسم کے مریض کے بارے میں جو ہیں وہ نیگیٹو ہماری فیلنگس ہوا کرتی ہیں، ہیٹڈ ایلیمنٹ ہمارے اندر پایا جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں ایسی صورتحال کے اندر کہ جب کسی پیشنٹ کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہو کہ اس میں چائلڈ ابیوزنگ جیسی ان ایتھیکل ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے، یا وہ کسی ان ایتھیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ایڈس میں مبتلا ہے، یا پھر وہ یہ کہ ایک مرض سے آپ اس کو مسلسل بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بار بار اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ جو پیشنٹ کا جو کردار ہے ہمارے سامنے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، یا پھر یہ کہ ہمیں یہ جو اس کا گلٹی یا انوسینٹ ہونا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آبجیکٹو ہو کے کرنی ہے. اس سلسلے میں 2 سجیشنز دی جاتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ سجیشنز کیا ہیں. پہلی سجیشن اس کے اندر یہ ہے، اٹ از ناٹ دا جاب آف دی ہیلتھ پروفیشنل ٹو ٹرائی ٹو جج اور کنوکٹ اینی پیشنٹ آف کرائمز no matter how heinous. It is their job rather to treat sick or injured patient no matter what their background of lifestyle is. پہلی بات بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں اس چیز سے سروکار نہیں کہ جو جب میں ایک ڈاکٹر ہوں یا ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوں تو مجھے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں کہ اس شخص کی زندگی کا سٹائل کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ انوسینٹ ہے، وہ گلٹی ہے. مجھے آبجیکٹو ہو کے، مجھے ان چیزوں سے، اس کے گلٹی یا انوسینٹ ہونے سے بالاتر ہو کے مجھے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میرا پروفیشن ہے اور مجھے اس پروفیشنلزم کا خیال رکھنا ہے کہ جس سے میں منسلک ہوں. میرا کام جو ہے جیسا میں نے شروع میں کہا وہ مسیحائی ہے، تو مسیحا کے نزدیک کسی کا گلٹ ہونا یا انوسینٹ ہونا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. مجھے صرف اور صرف اس کی صحت یابی، اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے ساتھ میرا کنسرن ہونا چاہیے. دوسرا اس کے اندر سجسٹ یہ کیا جاتا ہے، پروفیشنلز need not like such patients are condone
what they have done or how they live, but neither must they let their own preconception or feeling enters into the quality of their treatment. یعنی دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, آپ ٹھیک ہے آپ نے ٹریٹمنٹ شروع کر دی, لیکن ٹریٹمنٹ کے پروسیس کے اندر بھی آپ نے کہیں یہ محسوس نہیں کرنا کہ یہ گلٹی ہے یا اس کے اندر یہ ہینیس ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. تو آپ نے جب اس کی ٹریٹمنٹ بھی کرنی ہے, اس ٹریٹمنٹ کے دوران میں بھی یہ خیالات جو ہیں وہ انٹر نہیں ہونے چاہیے کسی صورت کے اندر بھی. ہمیں بائسڈ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو یہ ہماری مورل رسپانسبلٹی ہے, اگر ہم ہیلتھ کیئر گیور ہیں تو ہماری مورل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے پیشنٹ کو آبجیکٹیولی ٹریٹ کریں, ہم اس کو گلٹ یا انوسنٹ کے جو پرسپیکٹو ہیں اس کے اندر ہم اس کو ایویلیویٹ نہ کریں. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اور اہم ایشوز ہیں, اور خاص طور پہ یہ ایک ایشو جو ہے اس کے بارے میں دنیا میں بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. کہیں پہ کچھ ممالک کے اندر یہ اس کو پارلیمنٹ تک بھی لے جایا گیا کہ یہ اس سلسلے میں ایک بل پاس ہونا چاہیے. یہ مسئلہ جو ہے یہ مرسی کلنگ کا ہے. اس کو ٹیکنیکل جو ٹرم اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے یوتھنیزیا کہتے ہیں, اور یوتھنیزیا یہ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. گڈ اور ہیپی ڈیتھ, allowing someone to die, یا اس کو مرسی ڈیتھ بھی کہتے ہیں, مرسی کلنگ بھی کہتے ہیں. تو یہ یوتھنیزیا جو ہے اس کی ایک ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. allowing a dying patient to die a natural death without interference from medical science and technology. یعنی اگر کوئی شخص پیسفلی اس دنیا سے گزر رہا ہے تو پھر اس کو آپ اس کے دنیا سے جانے میں اس کے کوئی لیٹ ہم ڈائی پیسفلی, آپ سائنٹیفکلی یا ٹیکنالوجیکلی اس کے اندر انٹرفیئرنس نہ کریں, کیونکہ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اب جو ماڈرن میڈیکل سائنسز جو ہیں اس کے اندر بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ جہاں پہ ہم پیشنٹ جو ہے اس کی لائف کو پرولونگ کر سکتے ہیں. یعنی حقیقت میں وہ زندہ نہیں ہوگا, ہم اس کو لائف ایڈ پہ لے جا سکتے ہیں. یعنی ہم اس کو آرٹیفیشل جو تنفس, یہ جو سانس کا جو ریسپریشن کا جو عمل ہے وہ ہم اس کو دے سکتے ہیں. آرٹیفیشلی جو ہے اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے اس کو چلایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ایشو ہے کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی میں چونکہ اس چیز کی گنجائش پیدا کر دی ہے کہ ہم انسان کی زندگی جو ہے اس کو کسی حد تک پرولونگ کر سکتے ہیں, تو کیا ہمیں اس کی زندگی کو پرولونگ کرنا چاہیے, ایسی زندگی کو کہ جہاں پہ اس کے دوبارہ ایک جس کو صحیح معنوں میں ایک حقیقی زندگی کہتے ہیں, اس کا واپس فیملی میں معاشرے میں آنا, اور جو اس کے روزمرہ کے جو روٹین تھے ان کے اندر واپس آ جانا جب ممکن نہ ہو. تو یہاں پہ یہ یوتھنیزیا میں دونوں چیزیں شامل ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ایک ایسا پیشنٹ کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ اس کی کسی طرح سے بھی کیور جو ہے پاسبل نہیں ہے, اس کو نہیں بچایا جا سکتا, تو اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ناٹ اسٹارٹنگ کیوریٹیو ٹریٹمنٹ وین وی نو دیٹ کہ اس کی کیور جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو ڈائی, تو ہم اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو ہی اسٹارٹ نہیں کرتے. دوسرا اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا پیشنٹ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو جائے کہ اب یہ بستر مرگ پہ دراز ہے اور اس کے اٹھنے کے وہاں سے کوئی چانسز نہیں ہیں, ہم نے جو اس کو ایک لائف لائن, ایک آرٹیفیشل جو لائف لائن دی ہوئی ہے اس کو جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں, تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ کو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں. تو مرسی کلنگ کے اندر یہ دونوں ایشوز ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ ایک ایسا مریض جس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے,
ہم اس کی ٹریٹمنٹ کو سٹارٹ ہی نہیں کرتے. اور دوسرا ایک ایسا مریض کہ جس کو ہم نے ایک طرح سے مصنوعی طور پہ زندہ رکھا ہوا ہے, ہم اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں ایشوز جو ہیں, یہ دونوں اسپیکٹس جو ہیں, یہ یوتھنیزیا کے اندر آ سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکل ڈفرینس ہمیں کرنا ہوگا. یوتھنیزیا کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں مرسی ڈیتھ اور دوسرا ہے مرسی کلنگ. اب مرسی ڈیتھ کیا ہے؟ سو لیٹس سی ہاؤ وی ڈیفائن مرسی ڈیتھ. ٹیکنگ آف اے ڈائریکٹ ایکشن ٹو ٹرمینیٹ اے پیشنٹس لائف بیکاز ہی ہیز والنٹیرلی ریکویسٹڈ اٹ. یعنی مرسی ڈیتھ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ جب یہ سمجھتا ہے کہ میرے کوئی چانسز نہیں ہیں یا میں دوبارہ اس طرح سے زندگی نہیں گزار سکتا جیسے کہ میں پہلے گزار رہا تھا, اور وہ سمجھتا ہے کہ میری ٹریٹمنٹ اور جتنی بھی ہوگی اس میں میرے جو مصائب ہیں, جو میری میزریز ہیں, جو نہ صرف میرے لیے ہیں بلکہ میری فیملی کے لیے ہیں, ان کو میں پرولونگ کروں گا. یعنی مزید اگر میں زندہ رہتا ہوں تو وہ کسی سے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ جی آپ بس میری زندگی جو ہے, وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ آپ میری زندگی کو بس یہیں پہ اس کو ختم کر دیں. اس کو دوسرے لفظوں میں اسسٹڈ سوسائڈ بھی کہا جاتا ہے. دوسرا اس کا جو اسپیکٹ ہے یوتھنیزیا کا, جس کو ہم مرسی کلنگ کہتے ہیں, لیٹس سی ٹیکنگ آف اے ڈائریکٹ ایکشن ٹو ٹرمینیٹ اے پیشنٹس لائف وداؤٹ ہز پرمیشن. یعنی ایک ایسا پیشنٹ جو ہے, ہو سکتا ہے وہ کوما کی صورتحال کے اندر ہو, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں, تو وہ آپ اس سے پرمیشن بھی نہیں لیتے, اس کی کانسینٹ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوتی. بٹ ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل, ایز این ایکسپرٹ, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے چونکہ بچنا نہیں ہے, اس کے زندہ رہنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں, آپ اس سے پوچھتے نہیں ہیں اور اس کی لائف لائن جو ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں, اس کی زندگی کو جو ہے ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں. اب دنیا کے بہت سارے جو ممالک ہیں ان کے اندر یہ دونوں طرح کی, یعنی مرسی ڈیتھ اور مرسی کلنگ جو ہے, اس کو اللیگل قرار دیا جاتا ہے. اور جب ہم کسی چیز کو اللیگل قرار دیتے ہیں یا لیگل قرار دیتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ ضرور کسی نہ کسی مورل پرنسپل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی لیگل اسپیکٹس جو ہیں یا اللیگل اسپیکٹس جو ہیں, ان کی فاؤنڈیشن کو اگر انالائز کیا جائے تو وی ول فائنڈ سم آف دی مورل پرنسپلس جس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی اس کا مورالٹی ایتھیکل بیسس جو ہیں وہ ضرور ہوا کرتے ہیں. اس کے علاوہ دو اور ایلیمنٹس بھی ہیں جو بھی یوتھنیزیا سے ان کا ایک لنک بنتا ہے. ایک صورتحال ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں برین ڈیتھ, اور دوسری صورتحال ہے جس کو ہم کہتے ہیں PVS ایبریویشن یوز ہوتی ہے, پرسسٹنٹ ویجیٹیٹو اسٹیٹس. سو لیٹس سی کہ یہ برین ڈیتھ کیا ہے. When a patient has a normal heartbeat and normal respiration but has suffered irreversible and total brain damage, تو ایسی صورت کے اندر کہ اس کی ہارٹ بیٹ چل رہی ہے اور اس کا جو ایسپریشن بھی ہے, یہ بھی نظام چل رہا ہے, لیکن وہ برین ڈیتھ ہے اس کی, یعنی ایک ایسے کوما میں چلا گیا ہے, ایک ایسی irreversible صورتحال سے وہ مبتلا ہے کہ جہاں سے وہ واپس اس نارمل لائف کے اندر نہیں آ سکتا جو کہ اس کی پہلی تھی. تو ایسی کیفیت کو برین ڈیتھ کہا جاتا ہے. یہ جو PVS ہے یا پرسسٹنٹ ویجیٹیٹو اسٹیٹ جسے کہا جاتا ہے, یہ کیا ہے؟ اٹ ریزلٹس فرام ڈیمیج ٹو دی سیریبرل cortex or neocortex which control the cognitive functions. A PVS patient is not brain dead but lacks permanently that makes life a human life.
اب اس میں سیریبرل کارٹیکس یا نیورو کارٹیکس کی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، یعنی یہ ایسی انسان کے اندر ڈیمیج ہیں کہ جو اس کے اندر جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جو کوگنیٹو ایلیمنٹ ہوتا ہے انسان کا، وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی ہمارا کوئی بھی کوگنیٹو فنکشن، دیکھنے کا، سننے کا، محسوس کرنے کا کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا. اور لیکن اس کو برین ڈیتھ سے اس کی جو ہے وہ فرق کیا جاتا ہے. اچھا، لیکن ایسی صورتحال ہوتی ہے پیشنٹ کی کہ جہاں پہ وہ جو ایک صحیح معنوں میں ایک ہیومن لائف ہوتی ہے اور اس کی جو کوالٹی ہوتی ہیں وہ اس پیشنٹ کے اندر نہیں پائی جاتی. یعنی جس کو ہیومن لائف کہتے ہیں اس کے اندر ہم چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم سونگتے ہیں. جب یہ سارے کوگنیٹو ایلیمنٹ انسان کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں تو اس اسٹیٹ کو کہا جاتا ہے کہ یہ پرسسٹنٹ ویجیٹیٹو اسٹیٹ ہے. تو یہ دو صورتیں بھی ہیں کہ جہاں پہ یہ پھر ایک ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پی وی ایس میں سے دوچار ہیں، یا وہ لوگ جن کی کہ برین ڈیتھ ہو چکی ہے، کیا ان کو زندہ رکھا جائے، کیا ان کی لائف جو ہے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے یا نہ کیا جائے. یہ مورل ایشوز ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یوتھنیزیا کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے آرگومنٹ ہیں، اور کیا ہم کسی شخص کو مرنے کی اجازت دے سکتے ہیں. اس سلسلے میں دو طرح کے آرگومنٹس پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں اور کچھ لوگوں نے اس کے حق میں آرگومنٹ دیے ہیں. تو لیٹس سی کہ یہ آرگومنٹ ہمارے پاس کیا ہیں. اب جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس صدی کے اندر میڈیکل سائنسز کے اندر اس قدر زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یا اس قدر زیادہ اس کے اندر ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے کہ ہم نے یہ ایک طرح سے سہولت حاصل کر لی ہے، یا ہمارے پاس اب ایسے ذرائع آ گئے ہیں کہ جس سے ہم لائف سپورٹنگ یا لائف سیونگ جو ایلیمنٹس ہے ان کو امپلیمنٹ کر کے کسی شخص کی جو مرنے جا رہا ہے اس کی زندگی کو پرولونگ کر سکتے ہیں. یعنی ایسی ٹیکنالوجیز یا پروسیجرز ہمارے پاس ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی شخص کو، جب ہمارے پاس اتنی سہولتیں ہیں، کیا ہم کسی شخص کو مرنے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جو لوگ اس اجازت کے خلاف ہیں ان کے آرگومنٹ میں سب سے پہلا آرگومنٹ یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو پیشنٹ جو ہے اس کو مرسی کلنگ کی طرف یا مرسی ڈیتھ کی طرف نہیں لے جانا چاہیے، بلکہ اس کو کیور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک میریکل بھی ہو جاتا ہے جس کو میریکل کیورز کہا جاتا ہے. سو لیٹس ہوپ فار دی میریکل کیورز. یا پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر کوشش کرے تو وہ پیشنٹ کی زندگی کو بچایا جا سکے. اور دوسرا جو اس کے اندر جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے مرسی ڈیتھ یا allowing someone to die کے اگینسٹ، وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک زندگی ہے اور ایک موت ہے. اب ہم نے ان میں سے چوائس کرنا ہے کہ ہمیں زندگی یا موت کا انتخاب کرنا ہے. اب جب ہم اس انتخاب کی طرف آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا ہمیشہ انتخاب جو ہے وہ زندگی ہوا کرتا ہے. وی آلویز پریفر لائف اوور ڈیتھ. تو دیکھیں، زندگی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے انٹرنسک ویلیو اسائن کی ہوئی ہے، اور وہ چیزیں موریلٹی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن چیزوں کی انٹرنسک ویلیو ہوا کرتی ہے، ہماری ایک طرح سے مورل آبلیگیشن بن جاتی ہے ان کو پریزرو کرنا، ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کا احترام کرنا.
تو جب زندگی اور موت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم نے انتخاب کرنا ہو کہ ہمیں زندگی چاہیے یا موت چاہیے، تو obviously ہمارا چوائس جو ہے وہ ہمیشہ لائف کے لیے ہوتا ہے، بیکاز لائف از سم تھنگ دیٹ کنٹینز این انٹرنسک ویلیو، اور انٹرنسک ویلیو ہمیں مجبور کرتی ہے، مورلی ہمیں فورس کرتی ہے کہ ہم اس کو ہر صورت میں پرزرو کرنے کی، اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک اور ریلیجس پوائنٹ آف ویو بھی ہے اس کے اندر کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب زندگی کے بارے میں جو ریلیجس کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از سم تھنگ وچ از گیون ٹو مین، یہ خدا نے اس کو زندگی دی ہے، یہ اس کا عطیہ ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کا تحفہ ہے۔ میں اس کی عنایت کو، اس کے تحفے کو، اس کے عطیے کو کس طرح سے ٹھکرا سکتا ہوں؟ تو یہ میں اگر اس زندگی کو جو خدا نے دی ہے، حق اسی کا ہے، اس کو لینے کا بھی حق اسی، جس نے یہ مجھے یہ زندگی دی ہے، یہ اسی کو لوٹانی ہے اور اسی نے لینی ہے، تو یہ اس کا حق ہے، یعنی یہ اسی کو لوٹانا ہے، اسی کا حق ہے جس نے زندگی دی ہے۔ اگر میں اس کے اندر کوئی اپنا فیصلہ کرتا ہوں، ایز اے ہیومن بینگ ڈیسیژن لیتا ہوں، تو یہ پھر خدا کا جو ایک ڈیوائن پلان ہوگا اس کے اندر میں انٹرفیئر کر رہا ہوں، یا میں اس ڈیوائن پلان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ تو اس وجہ سے یہ ریلیجس آرگومنٹ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ زندگی لینے کا جو معاملہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ اب اس کی حمایت میں بھی کچھ لوگوں نے، یعنی allowing someone to die، اس کی حمایت میں بھی لوگوں نے آرگومنٹ دیے ہیں۔ پہلا آرگومنٹ تو وہی انڈیویجولزم کے حوالے سے ہے کہ ایز این انڈیویجول مجھے اپنے جسم کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر، اپنی موت کے اوپر میرا اختیار ہے۔ جب میرا اختیار ہے تو میں اس اختیار کو جیسے چاہے استعمال کروں۔ I have a right۔ دوسرا، I have a right کہ میں ٹریٹمنٹ سے انکار کر دوں، کیونکہ میں ایک انڈیویجول ہوں، میں ٹریٹمنٹ سے بھی انکار کر سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ یہ جو ٹرمینیٹ کر دیں، یہ جو آپ نے مجھے لائف لائن دی ہوئی ہے۔ اور ایک اور آرگومنٹ اس میں یہ دیا جاتا ہے کہ ایک پیشنٹ کی جو سفرنگ ہے، جو اس کی میزری ہے، اس کو پرولونگ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ جس کے بارے میں ایک طرح کی ایک سرٹن صورتحال ہے کہ وہ ایریورسیبل اس کی صورتحال ہے، واپس نہیں زندگی نارمل لائف کے اندر جیسا کہ ہیومن بینگ ہونا ہے اس میں نہیں لوٹ سکتا، تو وائی ناٹ ٹو شارٹن ہز سفرنگ، ہز میزری۔ تو یہ ایک آرگومنٹ بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آرگومنٹ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بیڈ ریڈن ہو جائے، وہ ہسپتال میں پڑا رہے، وہ اپنی فیملی کے لیے پریشانی کا باعث بنے، وائی ناٹ ٹو ڈائی ود اے ڈگنیٹی۔ وہ ڈاکٹر سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے، میں عزت سے مرنا ہے، شان سے، جس شان سے آیا تھا اس شان سے جانا چاہتا ہوں، تو آپ میری زندگی کو ختم کرتے۔ تو یہ آرگومنٹ بھی اس سلسلے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مرسی ڈیتھ کی طرف، جس کو ہم نے اسسٹڈ سوسائڈ کہا ہے۔ اب اس اسسٹڈ سوسائڈ کے بارے میں آرگومنٹ دو طرح سے، اگینسٹ آرگومنٹ بھی ہیں اور اس کے فار آرگومنٹ بھی ہیں۔ سو فرسٹ آف آل لیٹس سی آرگومنٹ اگینسٹ مرسی ڈیتھ۔ اس میں سب سے پہلا آرگومنٹ جو ہے وہ ہے دا irrationality آف مرسی ڈیتھ۔ اس آرگومنٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہ رہا ہے وہ اصل میں اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی راشنل ڈیسیژن کر سکے، یعنی ہی از unable ٹو میک اے راشنل ڈیسیژن، لہٰذا یہ جو ہے اس کی جو سفرنگ ہے اس نے اس کی ذہنی کیفیت کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ اب راشنل طریقے سے، ریزن کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کر پاتا، لہٰذا یہ اس کا irrational ڈیسیژن ہے کہ میری زندگی کو ختم کر دیا جائے، مجھے مرسی ڈیتھ جو ہے وہ دے دی جائے، تو یہ نہیں ماننا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے وہ ہے دی ریلیجس آرگومنٹ۔ اب
ریلیجس آرگومنٹ کے اندر یہ کہ جب آپ کسی کو اسسٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو کس سلسلے میں اسسٹ کر رہے ہیں؟ آپ اس کو کہیں پڑھائی میں تو اسسٹ نہیں نہ کر رہے، آپ اس کو کوئی مالی طور پہ تو اسسٹ نہیں کر، آپ اس کو اسسٹ کر رہے ہیں مرنے کے لیے. یعنی کلنگ میں اسسٹنس جو ہے یہ ایک مرڈر کی صورت ہے. ریلیجس پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو دوسرا شخص کسی کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے مرنے کے لیے، تو یہ اصل میں ایک کلنگ ہی کی صورت ہے. کلنگ از کلنگ ریگارڈلیس آف دا موٹیوز. چاہے کچھ بھی موٹیو ہے، آپ کے اچھے موٹیو ہو سکتے ہیں کہ آپ اس کی سفرنگ کو شارٹن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ریلیجن کہتا ہے کہ یہ کلنگ ہی ہے. تو کلنگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی دنیا کی کسی بھی اخلاقیات کے اندر، کسی بھی مذہب کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا، ایک اور آرگومنٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے دی ڈومینو آرگومنٹ. ڈومینو آرگومنٹ کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم اسسٹڈ کلنگ جو ہے یا جس میں کانسنٹ شامل ہوتی ہے پیشنٹ کی، اگر اس کا رواج پڑ جائے تو پھر یہ ایک ڈومینو آرگومنٹ بن جاتا ہے، اور لوگ اس کے زیر سایہ یہ جو مرسی کلنگ ہے، یعنی مرسی ڈیتھ کی اگر اجازت دے دی جائے تو پھر مرسی کلنگ جس میں مریض کی جو پیشنٹ کی کانسنٹ شامل نہیں ہوتی، یہ رواج بھی اس کے اندر پڑ سکتا ہے. Another argument which is against mercy death is the justice argument, and this argument involves the guilt and other negative feeling of the person who has to do killing and also on part of the family. اب ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو اسسٹ کر رہے ہیں، آپ یہ تو ٹھیک ہے اس لمحے آپ یو ہیو بین موٹیویٹڈ بائی دیٹ پرسن ہو از گوئنگ ٹو ڈائی کہ آپ مجھے اسسٹ کر دیں. اس نے بہت طریقے سے آپ کو ایکسپلائٹ کر دیا یا آپ کو پرسویٹ کر دیا کہ آپ اس کی مدد کرنے جا رہے ہیں. لیکن جب آپ ایک پیسفل کام سچویشن کے اندر ہوں گے تو ایک فیلنگ آف گلٹ انسان کو ضرور ہوتی ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، میں نے کوشش کی ہوتی اس کی زندگی کو بچانے کے لیے. تو وہ اس پیشنٹ اور پھر جو اس کی فیملی ہے اس کے سامنے آپ کو ایک جو گلٹی یا نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے، یہ انسان کو ایک طرح سے تنگ کیے رکھتی ہے. ایک اور آرگومنٹ ہے جس کو دی پاسبلٹی آف فائنڈنگ کیور. اب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں زندگی کو ختم نہ کریں، لائف پریشیس ہے، ونس ان اے ٹائم ہوتی ہے، تو ویئر دس لائف دیر از اے ہوپ. زندگی سے نا امیدی کو نہیں ختم ہونا چاہیے، اور زندگی ہے ہی امید، اسی کا نام ہے. جب تک امید ہے زندگی ہے، تو جہاں پہ زندگی ہے وہاں پہ اس چیز کی بھی امید کرنی چاہیے کہ اس کو کسی نہ کسی صورت میں اس کا کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی کیور جو ہے اس کی پاسبل ہو سکتی ہے. ایک اور آرگومنٹ جو ماڈرن ٹائم کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے ہاسپس آرگومنٹ، اس کو کہا جاتا ہے. اب ہاسپس جو ہیں یہ ایسے ہوم بنا دیے گئے ہیں دنیا کے اندر جو ایسے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو کسی ٹرمینلی ال پیپل جو ہیں یا سک پیپل جو ہیں ان کے لیے یہ گھر بنائے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو کیئر پرووائڈ کی جاتی ہے. اور بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ مرثیت کی طرف لے جائیں، دے کین آپٹ، یہ ایک ہاسپس آلٹرنیٹیو جو ہے یہ مرسی ڈیتھ جو ہے اس کی بجائے، آپ مرسی کلنگ کی بجائے یا زندگی کو ایلیمینیٹ کرنے کی بجائے ہم یہ ہاسپس آلٹرنیٹیو جو ہے اس کو اپنایا جا سکتا ہے. اب اس کی حمایت میں بھی دو بڑے آرگومنٹ ہیں، اور وہ وہی آرگومنٹ جو اس سے پہلے بھی ایک پرسپیکٹو میں اس کا ذکر ہوا ہے، انڈیویجول فریڈم اینڈ رائٹ کی بات کی گئی ہے، کیونکہ پیشنٹ کی وش ہے، اس کا رائٹ ہے. اب چونکہ اس نے اپنے رائٹ کی وجہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، تو اب جو بھی ہے جب آپ کو ایک رائٹ دے دیا جاتا ہے، آپ کے پاس ایک فریڈم ہوتی ہے، ایک انڈیویجول فریڈم ہے. اس فریڈم کے تحت جو بھی آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. اب ایک شخص آپ کو خود اجازت دے رہا ہے کہ آپ اس کو اسسٹ کریں، یعنی اس مرسی ڈیتھ کے لیے آپ اس کو اسسٹ کریں، تو ہی ہیز اے رائٹ.
تو اس کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم ایک ایسی زندگی کہ جس کو انسانی زندگی کہتے ہیں، ہماری زندگی جو ہے وہ جانوروں کی زندگی سے ڈفرینٹ ہے، یعنی اس میں ہم اپنا فیصلہ جو ہے وہ خود کر سکتے ہیں. جانور جو وی آر ناٹ لائک ڈم اینیملس، ہم سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہیں. تو ہمیں اس طرح سے عمل کرنا چاہیے یا ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے جو کہ ایک ہیومن ڈگنیٹی کے اندر آتے ہیں، جو ہیومن ریسپیکٹ کے اندر چیزیں آتی ہیں. تو میری کنسیڈریشنز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اس حوالے سے کہ لوگ میرے ساتھ مرسی کریں، لوگ میرے ساتھ مہربانی کریں کہ میں ایک ہیومن بینگ ہوں، میں اپنی خواہش کے ساتھ کچھ چیزوں، میں اپنی آزادی کے ساتھ، میں اپنی فریڈم کے ساتھ جن چیزوں کی خواہش کر رہا ہوں وہ مجھے ملنی چاہیے. میں اپنا اظہار بھی کر سکتا ہوں جو کہ جانوروں کے ہاں نہیں پایا جاتا. اب مرسی کلنگ کے بارے میں اس کے بارے میں بھی دو طرح کی آراء ہیں. مرسی کلنگ جس کو ہم نے ڈیفائن کیا، دا ٹرمینیشن آف سم ونز لائف وداؤٹ دیٹ پرسنز ایکسپلسٹ کانسینٹ بائی اے ڈائریکٹ مین آؤٹ آف اے موٹو اور مرسی. اس کے اگینسٹ یہی ایک آتا ہے کہ چونکہ آپ نے اس سے کانسینٹ نہیں لی تو یہ جو ویلیو آف لائف ہے اس کے اگینسٹ ایک طرح کا ڈائریکٹلی آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اینڈ مرڈر از مرڈر ریگارڈلیس آف دا موٹو. لہٰذا جو مرسی کلنگ ہے وہ کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا آرگومنٹ اس کے اندر وہی ڈومینو آرگومنٹ یہاں بھی ہے کہ اگر ہم مرسی کلنگ کی اجازت دے دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اس دنیا میں سے بہت سارے ایسے لوگ جن کو یوز لیس سمجھتے ہیں، ہم کہیں گے جی ان کی زندگی کو ختم کیا جائے. یہ اٹ ول بیکم اے ڈینجرس پریسیڈنٹ. جب مرسی کلنگ جو ہے اس کی اجازت ہو گئی تو پھر ایک ایسا شخص جس کے بارے میں ہم نے یہ سمجھا کہ یہ معاشرے کے لیے سود مند نہیں ہے، یہ یوز لیس ہے، اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے. اور پھر ایک اور بھی ہے کہ اگر مرسی کلنگ کی اجازت دے دی جائے تو پھر جو ایک انسان کے اندر جو انویسٹیگیشن کا یا تحقیق کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے، جو بیماریوں کے علاج کو تلاش کرتا ہے یا اس کے اندر جو اس کی نئی نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. یعنی جو کیور کی پاسبلٹیز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کی اجازت ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ ون مسٹ بی مرسی فار دا لیونگ ڈیڈ. یہ لوگ زندہ نہیں ہیں، یہ لیونگ ڈیڈ کے طور کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اب ان کی زندگی جو ہے اس کو ختم کیا جائے. ایک اور ایشوز جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اب جس نے دنیا کے اندر واپس نہیں آنا وہ ہاسپٹلس کے اندر پڑا ہوا ہے ڈیڈ، ایک لیونگ ڈیڈ کی صورت میں. اب اس کے اوپر جو فائنانشیل کاسٹ ہے، جو ایموشنل برڈن ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے اس کو ایلیمینیٹ ہونا چاہیے. ایک اور ایتھیکل کویسچن جو اس ایریا میں بڑی اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیہیویئر کنٹرول جو ہے وہ کس حد تک ایتھیکل ہو سکتا ہے. یعنی ہم کسی شخص کے بیہیویئر کو کس حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. کیا ہمارے پاس کوئی رائٹ ہے کہ ہم اس کے بیہیویئر کو چینج کر سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک ہیں جن کو ہم پرو بیہیویئرسٹ کہتے ہیں. پرو بیہیویئرسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہاں ایک نارمل بیہیویئر کا کانسیپٹ موجود ہے، لہذا کیپنگ ان مائنڈ دیٹ پرٹیکولر کانسیپٹ آف اے نارمل پرسن، یہ جو اس کی ایک اسٹرکچر یا جو ایک اسٹیریوٹائپ رول ہونا چاہیے وہ ہمارے ذہن میں چونکہ کلیئر ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس کے مطابق اس کے بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. جبکہ اس کے جو مخالف ہیں اینٹی بیہیویئرسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہم ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی شخص کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنا اصل میں اس کی جو انڈیویجویلٹی ہے، جو اس کی یونیکنیس ہے، جو اس کے اندر فریڈم یا کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، ہم اس ایلیمنٹ کو
ختم کر دیتے ہیں یا اس کو نگیٹ کرتے ہیں، تو یہ بیہیویئر کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور اہم ایشو جس کو ہم ہیومن ایکسپیریمنٹیشن کہتے ہیں، لیٹس سی ہیومن ایکسپیریمنٹیشن کیا ہے۔ دا یوز آف ہیومن بینگس فار ایکسپیریمنٹل پرپزز آئدر فار دیئر اون تھراپی، فار دا گڈ آف ہیومینٹی اور ٹو ایڈوانس سائنٹیفک نالج۔ یعنی یہاں پہ ہیومن ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے ایڈوانسمنٹ فار دا نالج، انسان جو ہے آنے والے وقتوں میں ہم اس کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ پرو ایکسپیریمنٹیشن یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک انسان کی بینیفٹ میں ہے، جہاں تک انسان کی بھلائی اس سے وابستہ ہے، یہ ایکسپیریمنٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، جبکہ اینٹی ایکسپیریمنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو ایز اے مینس یوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ہم مثال دے سکتے ہیں ایسے لوگوں کی کہ جن کے پاس پوری آزادی نہیں ہوتی، وہ چائلڈ ہو سکتے ہیں، وہ انسین ہو سکتے ہیں، یا وہ پرزن کے اندر لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ جہاں پہ جن لوگوں کے پاس پوری آزادی نہیں، ان کے اوپر ہیومن ایکسپیریمنٹیشن کی گئی اور ان کو یوز کیا گیا، اور دنیا کے اندر بہت زیادہ اس کے خلاف شور مچا اور اس کو ان ایتھیکل ایکٹیویٹی قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے کانٹ کا نقطہ نظر بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس نے ڈگنیٹی یا رسپیکٹ فار پرسن کی بات کی ہے، اور اس کے ایک پریکٹیکل امپیریٹو یہ ہے کہ ایک شخص کو ہمیں اینڈ کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے، مینز کے طور پہ ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص والنٹریلی اپنے آپ کو اس کام کے لیے کہ میری ایکٹیویٹی سے جو ہے وہ ہیومینٹی کو ایک فائدہ ہوگا، تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جینیٹک انجینئرنگ کا معاملہ ہے۔ اب آپ کس حد تک ٹیمپر کر سکتے ہیں، اٹس اے بگ کوشچن۔ یعنی کچھ لوگ ٹیمپرنگ جو ہیومن جینس ہیں ان کی ٹیمپرنگ کے خلاف ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ایک جو پرفیکٹ ہیومن بینگ ہے، اگر وہاں پہ انسانی صحت جو ہے اس کو ایشو بنایا جائے کہ یہ انسان کی صحت کی، آنے والے جو نسل ہے اس کی صحت کی بہتری کے لیے ہے، تو پھر یہ ایک آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ جینیٹک انجینئرنگ، جینیٹکس جو ہیں وہ بھی اس میں کوئی امورل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس، ہمارے کورس کا یہ آج آخری لیکچر تھا، اور ہم نے اپنے اس کورس میں نارمیٹو ایتھکس کو دیکھا کہ جس میں مورل نارمس کیا ہیں، کیا what ought to be done and what ought not to be done۔ ہم نے پھر یہ دیکھا کہ وہ جو نارمس ہیں ان کا سورس کیا ہے، یعنی میٹا ایتھکس کو بھی دیکھا کہ کس طرح کسی ایکٹیویٹی کو اچھا کہا جاتا ہے اور کس طرح کسی ایکٹیویٹی کو برا کہا جاتا ہے ایتھیکل یا مورل سینس کے اندر۔ پھر ہم نے ان مورل نارمس کی، مورل پریسیپٹس کی امپلیکیشن جو ہے وہ ایک پریکٹیکل لائف میں کس طرح سے ہوتی ہے، 3 ایریاز کو ہم نے لیا۔ ہم نے بزنس ایتھکس کی بات کی، ہم نے انوائرمنٹل ایتھکس کی بات کی، اور آج ہم نے بایو ایتھکس جو ہے اس کو وائنڈ اپ کیا ہے۔ تو یہ مورل ویلیوز جو ہیں یہ کسی طرح سے ہماری زندگی کے اندر آ جائیں، ہمارے معاشرے کے اندر آ جائیں، یہی بنیادی پرپس ہے، یہی ایم ہے موریلٹی کو اسٹڈی کرنے کا۔ تو آپ بھی ان مورل ویلیوز کو غور سے دیکھیے، اور پھر یہ دیکھیے کہ انسانی تاریخ جو ہے اس کے اندر مختلف جو تھنکرس ہیں، جو ریفارمرس ہیں، انہوں نے اخلاقیات یا موریلٹی جو ہے اس کو کتنا سگنیفیکنٹ قرار دیا ہے ایک اچھی اخلاقی زندگی کے لیے، ایک اچھی معاشرتی زندگی کے لیے۔ تو آپ بھی اپنے ارد گرد جو بھی فنامنا ہوتا ہے اس کو غور سے آبزرو کیجئے، اور یہ دیکھیے کہ کیا اچھا ہو رہا ہے مورلی اور کیا برا ہو رہا ہے مورلی، اور جو اچھا ہو رہا ہے وہ آپ اپنے اندر بھی پیدا کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی پرسوٹ کریں، اور جو برا ہو رہا ہے وہ آپ اپنے اندر سے بھی ختم کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی پرسوٹ کریں کہ وہ اس چیز کو ختم کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔